جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید۔ چین اور انڈیا نے لداخ کے حوالے سے جو وہاں پہ کشیدگی جاری ہے، اس حوالے سے جو اقدامات جاری ہیں، اور ایک اطلاع یہ ہے کہ دونوں ملکوں نے جو ہے اپنی فوجیں پیچھے ہٹانے پر جو ہے اتفاق کیا ہے، لیکن دوسری اطلاع یہ ہے کہ ابھی تک معاملہ اسی طریقے سے سٹینڈ سٹل ہے۔ اگر یہ کشیدگی بڑھتی ہے تو اس خطے کے لیے یہ کتنا خطرناک ہے، اس حوالے سے ہم کریں گے بحث۔ اور یہ سب لداخ کو لے کے کچھ عرصے سے جو ہے پوری موومنٹ وہاں پہ بہت بڑی بلڈ اپ ہو رہی ہے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے اور یہ کس لیے ہو رہا ہے؟ سی پیک کا راستہ روکنے کے لیے ہو رہا ہے، اور آگے چل کر یہ کس حد تک جو بھارت ہے اپنے عزائم میں کامیاب ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، پہلے بھی ہم نے بہت تفصیل سے اس بات اس سارے ایشو کے اوپر ڈسکس کیا ہوا ہے کہ یہ پورا علاقہ جو ہے یہ بے آب و گیا خالی علاقہ تھا، اور یہ جو لیک ہے جس کا نام ہے پینگونگ لیک ہے، یہ گلیشیئر لیک ہے، مطلب برف ہوتی ہے، تھوڑی بہت پانی اس میں سے نکلے تو نکلے، تو نیچے کچھ ندی نالے اس میں سے سیراب ہو کے نکلتے ہیں۔ یہ علاقہ جو ہے یہ ہمیشہ سے ان میپڈ رہا ہے، یعنی کبھی اس کو کسی نے وہ نہیں کیا۔ جس زمانے میں کشمیر کے ساتھ انہوں نے گلگت کا علاقہ شامل کر دیا تھا مہاراجہ رنجیت سنگھ کے زمانے میں، تو اس زمانے میں ہوا یہ تھا کہ وہ پھر انگریز نے جب فتح کیا تو انگریز نے سمجھا کہ رنجیت سنگھ کو ہم نے شکست دے دی ہے تو ہم نے پشاور تو باقی علاقہ بھی رنجیت سنگھ کا ہمارا ہی ہے۔ تو انگریزوں کا ایک جو کپتان تھا وہ وہاں چلا گیا اور اس نے اس علاقے کو ایک نقشے میں شامل کر لیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب یہ علاقہ جو تھا یہ چانگ کائی شیک کی حکومت سے علیحدہ ہو کے ایک انڈیپینڈنٹ ریاست بن چکا ہوا تھا۔ ایک بیک نام تھا، مسلمانوں کی ایک ریاست جو تھی وہ بنی ہوئی تھی، اور پھر اس کے بعد انقلاب آ گیا چین کا، اور ماؤ زے تونگ نے وہاں پر نہ اسلام رہنے دیا، نہ بدھزم رہنے دیا، نہ ہندوازم رہنے دیا، سب ختم کر دیے، اور انہوں نے اس کو اپنے ٹیریٹری میں ایک قسم کا شامل کر لیا۔ لیکن وہ بھی اس کو نہیں سمجھتے تھے کہ ہمارا ہے کہ نہیں ہے۔ وہ ایک وہاں پر ایک لائن تھی جس کو کہا جاتا ہے یہ انٹرنیشنل بارڈر ہے۔ انڈیا نے کو 59-60 کے قریب جو ہے انہوں نے سمجھا کہ یہ علاقہ جو ہے چونکہ ہم وارث ہیں سب کانٹیننٹ آف انڈیا کے، تو جو برطانیہ کا تھا وہ ہمارا ہے، تو انہوں نے وہاں جا کے بارڈر کی جا کے سڑکیں بنانی چاہیے۔ نہرو کا زمانہ تھا، چائنا کو پتہ چلا، چائنا نے اٹھا کے چیزیں جیسے 62 میں پھینک، اور اس کے ساتھ ساتھ بھوٹان کے علاقے میں بھی انڈیا کے ساتھ جو ہے ایک بہت بڑی ٹھیک ٹھاک جھڑپ ہوئی، اور چائنا نے کافی سارا علاقہ جو ہے وہ اپنے پاس لے لیا، اور اسی کے ساتھ انہی زمانے میں اکسائی چین کا جو علاقہ ہے وہ چین کے پاس چلا گیا، جو کہ کہا جاتا ہے کہ کشمیر کی ٹیریٹری تھی اور ہے۔ ٹھیک، اب ریسنٹلی کیوں وہ پنگا؟ کہا جاتا ہے کہ ایک 4 رکنی جو کویڈ بنا ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ موربنڈ کویڈ ہے، جس میں جاپان، آسٹریلیا، انڈیا اور امریکہ، یہ 4 ممالک شامل ہیں۔ صحیح۔ اور یہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے انڈو پیسفک ریجن پہ اپنی ایک منوپلی کو قائم کریں۔ اس میں 2 ممالک ایسے ہیں کہ جو پیسے دے سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ، مطلب جاپان پیسے دے دے گا، اور جو آسٹریلیا کی جو ایبلٹی ہے وہ اتنی بڑی نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ اس کے پاس کچھ جزیرے ہیں جہاں ان کی اسٹیبلشمنٹ ہے۔ مین پاور جو ہے وہ انڈیا کے پاس ہے، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انڈیا کی اپنی ٹیکنالوجی، اس کے اوپر چائنا نے پچھلے دنوں بہت زبردست تبصرہ کیا۔ اس نے کہا کہ انڈیا جو ہے اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ اسلحہ خریدنے والا ملک بن گیا ہے۔ صحیح۔ لیکن اس نے یہ کہا ہے کہ انڈیا کو اس کا یہ خریداری والا اسلحہ جو ہے یہ اس کو فائدہ نہیں دے گا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انڈیا کو اس اسلحے کو نہ امپروو کرنے کی کوئی ایبلٹی ہے، نہ اس کا کوئی پرزہ خراب ہو جائے تو اپنا پرزہ بنا سکتے ہیں، نہ اس کے اندر کوئی ٹیکنیکل ایڈوانسمنٹ آ سکتی ہے، اور جنگ کے دوران تو ہوتا یہ ہے کہ آپ کے جہاز کو کوئی ہٹ لگی ہے اور آپ نے ریپیئر کرنا ہے تو آپ کے پاس ریپیئر کی مشینری یہاں ہونی چاہیے۔ یہ تو نہیں ہوتا کہ آپ F-16 کا ڈینور بھیجیں گے اس کو جا کے امریکہ میں کہ جاؤ F-16 کو یا F-18 کو ریپیئر کرا کے لاؤ، یا وہ وہاں سے شپمنٹ آئے گی، اس شپمنٹ کو چائنا کا پلین ہی ہٹ کر دے، میزائل ہٹ کر دے تو آپ تو کچھ نہیں۔ تو کہتے ہیں کہ ٹیکنالوجی جو ہے انڈیا کے پاس اپنی ذاتی نہیں ہے، جبکہ چائنا کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ ٹیکنالوجی ان کی ہے۔ اب اس کے ہوا یہ ہے کہ یہ جو اگست کے اندر جو ان کا آپس میں ہوا تھا، اس اگست کے اندر تقریباً کوئی 20 سپاہی کہتے ہیں چائنیز کے ہم نے مارے ہیں انڈیا کے، اور دعویٰ کیا 20۔ انڈیا بھی کلیم کرتا ہے کہ ہماری جو 20 کیجولٹیز ہوئی ہیں، اور کوئی 1000 کلومیٹر کا وہ سارا ایریا جو ہے اس کے اندر بھی وہ کہتے ہیں کہ ہم
اس پہ خدا بات ہے آپ ہو گیا اس میں بندہ ہی کو نہیں رہتا. اس کے اندر ایک پل ہے جس کے اوپر لڑائی ہے. وہ پل انڈیا نے جسے کہتے ہیں فاسٹر موومنٹ آف ٹرپس کے لیے ایک پل بنایا تھا لوہے کو. اس لیے باہر سے بات امریکن چاہتے ہوں گے وہ پل نے ٹیکنالوجی لا کے دی ہے. اس پل کے اوپر تھا کہ آپ اس پل کو ختم کر دیں. چائنا کی سب سے بڑی ڈیمانڈ ہے کہ آپ چاہتے یہ ہیں کہ آپ یہاں پر فاسٹر موومنٹ آئے جہاں کلیش ہو. راجناتھ نے بیان دیا ہے کہ 2-2.5 گھنٹے 5:43 کے اوپر پارلیمنٹ میں بیان دیا ہے اور اس نے کہا ہے کہ that the two countries had agreed on a phased disengagement around Pangong Lake where they have been overlapping claims. Both sides have agreed that their security forces around the lake would gradually retreat to the positions they held before the border tensions flared up last year. اب یہ فلیڈ آف لاسٹ ایئر میں بارڈر ٹینشن اصل بارڈر ٹینشن انڈیا کا جو کلیم ہے اس پہ تو کبھی بھی نہیں واپس جائیں گے. لیکن عثمان صاحب اصل چیز یہ ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ خجرات سے جو سڑک گوادر تک آئے گی اس سڑک کے ساتھ اگر انڈین انفلوئنس آ جاتا ہے تو وہ سڑک بالکل ویسے ہی ہو جائے گی جیسے کارگل کی 2 چوٹیوں پہ پاکستانی کارگل میں جا کے بیٹھے تھے تو سیاچین کا رستہ رک گیا تھا اور وہ یوں اس کے نشانے پہ آئے. تو ہم سب پوری سی پیک نشانے پہ آ جائے گی. تو سی پیک اگر نشانے پہ آ گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی بھی دن اس پیس ٹائم پیریڈ کو وار ٹائم میں تبدیل کر سکتے ہیں. اور وار ٹائم میں نہ بھی اگر آپ تبدیل کریں تو آپ اس کے ذریعے انفلٹریٹری بھیجنا شروع کر دیں تو آپ کتنی دیر تک کر سکتے ہیں. پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ویدر کنسٹرینٹ اتنے زیادہ ہیں, سردی اتنی زیادہ ہے, حالات اتنے خراب ہیں پورے علاقے کے کہ آپ مستقل طور پر وہاں پر پڑی نہیں ہوتا کہ آپ سارا چیک پوسٹیں لگا رہے ہیں اور ایئر سروس کرتے رہیں. اور آپ سوچیں آپ ایک جگہ کھڑے ہوتے ہیں تو اچانک ایوالانچز آ جاتی ہیں اور وہ پوری کی پوری بہا کے لے جاتے ہیں اور بندے کیا مکان ہر چیز گر جاتے ہیں اس کے زیر آ جاتے ہیں یا کوئی اور اس طرح. آپ نے دیکھا ہوگا کئی دفعہ گیاری کا سیکٹر میں کتنے شہید ہوئے ہمارے پاک فوج کے جوان آج تک. تو یہ خطرناک چیز ہے جب تک وہ ٹنلز والی صورتحال نہیں بنتی, ایسی سڑک نہیں بن جاتی جس کے اندر سے ٹرین بھی گزرے جو ان کا منصوبہ ہے اور ٹرین وہاں سے چلتی ہوئی دیکھے. اس ساری موومنٹ کو روکنے کا مسئلہ ہے کیونکہ امریکہ, جاپان, آسٹریلیا اور بھارت یہ چاروں ملک اگر چاہیں بھی تو سمندر کے راستے چین کو روک بھی لیں تو یہ راستہ اگر چین کا کھل جاتا ہے تو چین کو پھر سمندر کے راستے کی پرواہ نہیں رہے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر اس کے پاس گوادر کا جو سمندر آ جائے گا ایٹ لیسٹ thousands of کلومیٹرز کا اس کا ریڈیس ہے وہ ختم ہو جائے گا اور اپنے وہاں سے ٹرین چلے گی. ظاہر بات ہے شپ کے اندر آپ بڑا بڑا کنٹینر اٹھانا پھر لوڈ کرنا پھر ڈی لوڈ کرنا خاصا مشکل کام ہے, جبکہ ٹرین تو آپ کو دروازے پہ جا کے روک جاتی ہے اور وہیں سے آپ کنٹینر ڈی لوڈ کرتے ہیں اور آ کے پہنچاتے جاتے ہیں. جی اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ ڈسپیوٹ اس وقت جو یہ جو 3 گھنٹے پہلے کی انٹرنیشنل نیوز یہ ہے کہ دس ول ایسکلیٹ. یہ ڈس انگیجمنٹ نہیں ہو رہی اس لیے کہ باقی جگہوں پہ چائنا جو ہے اس کو دوبارہ کنٹین کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ جو کچھ برما میں ان پیسے دے کے کیا کرایا جا رہا ہے اس پر جلوس نکل رہے ہیں جمہوریت کے نام پہ, جو بنگلہ دیش کے اندر صورتحال بلٹ ہوئی ہے, جو دلائی لاما کو جو انہوں نے اٹھایا ہوا ہے, اس کے ساتھ ساتھ باقی ایغور والا معاملہ جو اٹھایا ہوا ہے, تو چین جو ہے اس کو ریٹریٹ نہ کرے. چین کو اب 2025 کو بات ہوئی ہے بائیڈن کی اور چین کے صدر کی اور اس میں جو انٹرنیشنل پریس کی خبر ہے کہ گیور والا معاملہ اٹھایا جی. باقی کیا بات ہوئی ہے کیا نہیں ہوئی اس چیز کو پورٹرے کر رہے ہیں اور رجیم چینج کرتے ہیں. لیکن وہ بہت بڑا مسئلہ یہی ہے سر, بائیڈن کو لانے کا ایک ہی مسئلہ ہے کہ ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس جو امریکہ کا وہ چاہتا یہ ہے کہ وار تھیٹر کو دوبارہ زندہ کیا جائے, ایشوز پیدا کیے جائیں تاکہ ہمارا مسئلہ بکے, لڑائیوں میں جھونکا جائے سب کو. چلیں جی ناظرین بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے اسلام آباد میں ڈیولپمنٹ کیا ہوئی کہ سرکاری ملازمین کے بالآخر مطالبات مان لیے گئے. اب آگے جو لوگ مطالبات لے کے حکومت کے سامنے آئیں گے تو کیا اسی طریقے سے معاملات حل ہوتے رہیں گے, اس پہ کریں گے بات.